اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، مسلمانوں کی تاریخ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں لڑا جانے والا پہلا معرکہ جنگ بدر کا تھا، جبکہ امت محمدیہ کا سب سے آخری معرکہ وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کے خلاف سرزمین فلسطین میں لڑا جائے گا، جبکہ بدر سے لے کر آخری جنگ تک کے درمیان ہونے والی اہم جنگیں بھی ہیں جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم لوگ جزیرۃ العرب کے لوگوں سے جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں اسے فتح کر دے گا، پھر تم لوگ اہل فارس کے خلاف جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا، پھر تم اہل روم کے خلاف جہاد کرو گے، اللہ اسے بھی فتح کر دے گا، پھر تم دجال کے خلاف جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی جلد اول کے باب ترغیب الناس فی سکنی المدینہ میں ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن، شام اور عراق کے فتح ہونے سے برسوں پہلے یہ خبر دی تھی کہ یمن فتح کیا جائے گا تو لوگ اپنی سواریوں کو ہانکتے ہوئے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے پیروی کرنے والوں کو لے کر مدینہ سے یمن آئیں گے۔ پھر شام فتح کیا جائے گا تو ایک قوم اپنے گھر والوں اور اپنی پیروی کرنے والوں کو لے کر سواریوں کو ہانکتے ہوئے مدینہ سے شام چلی آئے گی، حالانکہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ لوگ اس بات کو جان لیتے۔ اس کے بعد عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنے گھر والوں اور جو ان کا کہنا مانیں گے ان سب کو لے کر سواریوں کو ہانکتے ہوئے مدینہ سے عراق آ جائیں گے، حالانکہ مدینہ ہی کی سکونت ان کے لیے بہتر تھی، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ کے بعد یمن فتح ہوا اور اسی طرح شام اور عراق بھی اس کے بعد فتح ہوئے، اور یوں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برسوں پہلے دی گئی خبریں حرف بحرف پوری ہوئیں اور وہ تمام علاقے فتح ہوئے جس کے بارے میں بتایا گیا، لیکن یہاں جس کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوا وہ یمن اور شام تھے، جو فتح تو ہو گئے لیکن بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی جانے والی قیامت کی نشانیاں ایسی بھی تھیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہی وہ علاقے ہوں گے جو قرب قیامت تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایسا تب ہوگا جب سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ خواتین حضرات، اگر آپ غور کریں تو گزشتہ چند سالوں سے سعودی عرب اور امارات میں بارشیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ عرب سرزمین بھی قدرتی موسم کی وجہ سے سرسبز بننے کے بالکل قریب ہے، اور وہاں کے خشک پہاڑوں میں بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، جبکہ بارشوں کی شدت کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانے پڑ رہے ہیں، جس سے بعد ازاں پانی کی نہریں نکلیں گی اور پھر دن بدن اس ہریالی میں اضافہ ہوگا۔ اور یوں دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی ہوئی ایک اور پیشن گوئی بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسی ہی ایک اور حدیث مبارکہ کے متن پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ شام کے ساتھ تمام مسلمانوں کی تقدیریں وابستہ ہیں کہ شام اگر تباہی و بربادی کا شکار ہوا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ اور موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو صورتحال ہو بہو ایسی ہی ہے۔ عرب ممالک کے سنہری دور کے خاتمے کی وجہ یہی شام ہے جو آہستہ آہستہ تباہی و بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اندازہ لگا لیں تو پچھلے 5.5 سالوں سے 5 لاکھ معصوم جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور 7 ملین سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ ہر روز درجنوں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ سکولوں میں پڑھنے والے بچوں، ہسپتالوں میں علاج کروانے والے بیماروں تک کو بمباری کر کے شہید کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ شام کے بڑے شہر حلب میں مسلمان کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کے نہ ہونے کے باعث سسک کر مر رہے ہیں، لیکن اقوام متحدہ ان مظالم کے خلاف اب تک چپ سادے ہوئے ہے، اور ہر کوئی اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن اس جنگ میں خون صرف مظلوموں کا بہہ رہا ہے۔ یہاں ان نام نہاد ٹھیکیداروں اور مفاد پرستوں سے گلہ نہیں بلکہ شکوہ ان لوگوں سے ہے جو اسلام کا دم بھرتے ہیں اور جو ایک خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ آخر کیوں وہ ان مظالم پر اب تک خاموش بیٹھے ہیں؟ دوستو، جب مکہ المکرمہ میں رہنے والے مسلمانوں پر مشکل کی گھڑی آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا
کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دیجئے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے۔ دوستو، آج شامیوں کے لبوں پر یہی صدا ہے، لیکن کوئی امت مسلمہ میں ایسا نہیں جو ان کا پرسان حال بنے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا وبال آج عرب ممالک پر پڑ رہا ہے، کیونکہ دشمنان اسلام کا اصل ہدف تو حقیقتاً سعودی عرب ہے۔ جی ہاں ناظرین، چونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے اور اس کی آمد میں یہ ممالک رکاوٹ بن سکتے ہیں، لہٰذا وہ ہر ان سرگرمیوں میں ملوث ہیں جن سے عرب ممالک عدم استحکام کا شکار ہوں اور وہ ان ممالک کو بآسانی شکار بنا سکیں۔ ناظرین، حدیث مبارکہ کے مطابق بالکل ایسا ہی ہوگا جب آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی اور شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، جبکہ سعودی عرب کا ایک چھوٹا شہر جو کہ مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جب اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے تو بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ کوچ کر جائیں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ جدید دنیا کی جدید ایجادات کے پیش نظر اس کرۂ ارض کے حالات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرزمین کس قدر تیزی سے ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے، اور ایٹمی جنگ جیسا خوفناک لفظ ہر انسان کی زبان پر ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ تو دوستو، مشاہدات کے مطابق مشرق وسطیٰ ہی وہ خطہ محسوس ہوتا ہے جہاں جنگ کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں سب سے زیادہ ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی ناچاکیاں واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ حالات اب غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا، اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس لشکر کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ تو اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں بھی اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ دوستو، امت مسلمہ کے ہر امتی پر لازم ہے کہ اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت پر غور کریں اور انہیں ان کے ایمان مضبوط کرنے کی تربیت دیں، تاکہ ان کے آنے والے پرفتن اور آزمائشی دور اتنے سخت نہ ہوں کہ وہ ایمان جیسی عظیم نعمت بآسانی اپنے ہاتھوں سے جاتا دیکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو آخری سانس تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو ظالم کے ظلم سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔